آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ذیابطیس کی وجہ سے ہونے والی کمزوری اور روزہ کو مؤثر بنانے کے طریقے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جس میں ہم روحانی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، لیکن ذیابطیس کی بیماری کی وجہ سے ذیابطیس کے مریضوں کے لیے روزہ رکھنا اکثر ایک چیلنج بن جاتا ہے، خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں جسمانی نقاہت یا کمزوری کی، جب ٹانگوں میں درد ہو اور سستی کی وجہ سے روزہ رکھنا بہت مشکل ہو جائے۔ ذیابطیس کے باوجود اپنی توانائی برقرار کیسے رکھی جائے، آج ہم اس پہ بات کریں گے، اور اپنے روزہ کو مکمل صحت اور خشوع و خضوع کے ساتھ کیسے گزار سکیں اس پہ بھی بات ہوگی۔ رمضان کی کچھ احتیاطیں ہیں، ان کی اہمیت کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ رمضان کھانے پینے کی اوقات کی تبدیلی سے شوگر لیول میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ اگر احتیاط نہ کی جائے تو جسم میں پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور عضلاتی کمزوری ہو سکتی ہے۔ کیوں احتیاط ضروری ہے؟ تاکہ آپ کا روزہ صرف پیاس اور بھوک تک محدود نہ رہے، بلکہ آپ تراویح اور عبادات کے لیے بھی توانا اور تندرست رہیں۔ سحری اور افطار میں ایسی غذا لیں جو دیر سے ہضم ہو، یعنی سلو ڈائجسٹنگ چیزیں استعمال کریں، اور افطار میں تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں جو شوگر کو اچانک بڑھا دیتی ہیں۔ اسی طرح سے اس کے لیے ہومیوپیتھک علاج بہت کارآمد ہے۔ ہومیوپیتھک میں 2 دوائیں ہیں، کالی فاس اور کلکیریا فاس، ذیابطیس کے مریضوں کے لیے بہت ہی مؤثر ہیں۔ یہ اعصابی اور جسمانی ہر طرح کی کمزوری کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ ان کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ ان ادویات کا استعمال ضرور کریں 6x کی پاور میں۔ صبح اور شام ان کو لینے سے کمزوری، دماغی تھکن اور شوگر کی وجہ سے ہونے والے تناؤ کا بہترین علاج بن جاتی ہیں۔ خاص کر کے کلکیریا فاس اس سلسلے میں بہت معاون ہے، اور کالی فاس اور کلکیریا کاپ دونوں ہی پٹھوں کی مضبوطی کے لیے اکسیر ہیں اور جسم میں معدنیات کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ ان کا استعمال صبح اور شام کیا جا سکتا ہے، سحری اور افطار میں رمضان کے دنوں میں۔ تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے بہت ہی مددگار ساتھی بن جائیں گی، اور اس سے آپ کے روزے میں بہت ہی مدد ملے گی اور آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچے رہیں گے۔ اسی طرح سے خوراک افطار 1 گھنٹہ کے بعد اور دوسری خوراک سحری کے وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دونوں کو ملا کے آپ استعمال کریں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو میں۔ کھجور کا استعمال اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت اتاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ترغیب بھی دی ہے۔ یہ شوگر اور فائبر ذیابطیس کے مریضوں کے لیے فوری توانائی فراہم کرتی ہے، تو کم مقدار میں شوگر یا ذیابطیس کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تلبینہ جو کا دلیا
سحری میں تلبینہ کا استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے، کیونکہ یہ دل کو طاقت دیتا ہے اور سستی دور کرنے میں مددگار ہے۔ پانی کا درست استعمال، افطار سے سحر کے دوران یا اس درمیانی وقفہ میں پانی کی مقدار کو قائم رکھنے کے لیے تھوڑا تھوڑا پانی پینا ضروری ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، اگر آپ درست غذا، طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں اور ان ہومیوپیتھک ادویات کا سہارا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا رمضان نہایت خوشگوار گزرے گا۔ اپنی شوگر باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں اور کسی بھی غیر معمولی کمزوری کی صورت میں اپنے معالج سے ضرور مشورہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔